अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालिया के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है, रियासत को मुद्दई बनना होगा। ये पाकिस्तान में जो खवातीन के फ्लाइट के हवाले से हमने कुछ वाकयात सुने हैं गुज़श्ता 2-3 दिनों में, और उसमें जो सबसे लेटेस्ट वाकया है वो लाहौर में मोटरवे पर जो ज्यादती का केस है। इसमें रियासत को अपनी सीरियसनेस दिखानी होगी, बताना होगा कि दैट वी मीन बिजनेस, और वो किस तरह से करेगी। ये एक टेस्ट केस है पंजाब हुकूमत का भी और वहां के जो नए पुलिस चीफ हैं उनका भी। आगे जाके बात होगी मसला ला कानूनियत का है जी या ज़हनियत का है। क्या ये एक जिसे कहते हैं कानूनी सुकम था या जिसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सुकम था जिसकी वजह से वाकया हुआ, या इसके पीछे एक बड़ा डीप रूटेड ज़हनी मसला भी है, एक नफ्सियाती मसला भी है। प्रोग्राम में आगे जाकर इस पर भी बात होगी। और आखिर में 2 साल 6 IG तब्दील, क्या मसला ये है कि भाई बहुत ज्यादा अपसेट कर दिया जाता है जो उस पूरे सेटअप को, जिसकी वजह से वो कुछ चीजें जो है वो तय नहीं हो पा रही इख्तियारात के हवाले से। प्रोग्राम के आखिर में इस पर भी बात होगी। आगाज का है उसी अंदोनाक वाक़े से जिससे पूरे पाकिस्तान को इस वक्त हिलाकर रख दिया है, और यकीन मानिए इस मुल्क की एक एक खातून ना सिर्फ दुख में है, कर्ब में है, मगर इतने गुस्से में है, और जिससे भी आप गुफ्तगू कर ले वो इस वाक़े से खुद को रिलेट कर पाती है, क्योंकि कोई शायद ऐसी खातून हो जिसकी जिंदगी में इतना क्लोज इनकाउंटर ना हुआ हो या कोई ऐसा ट्रॉमा उसके साथ ना हुआ हो, चाहे वो किसी छोटे लेवल पे हो या किसी बड़े लेवल पे हो, जहां उसको फौरन याद ना आ गया हो कि हम कितने वल्नरेबल हैं, और रियासत का इसमें जो पूरा किरदार है उस किस तरह हमें रहमो करम पे छोड़ा हुआ है इन परपेट्रेटर्स के। आगाज करते हैं जी। ये जो वाकया हुआ इसमें एक खातून, एक यंग खातून थी, उनके साथ 3 बच्चे थे। मोटरवे पर ये हुआ है, 67 आवर्स गुजर चुके हैं, अभी तक जो है इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन उसमें कोई भी मुलजिमान पकड़े नहीं गए। अच्छी बात है, अब हमें बताया जा रहा है IG साहब की तरफ से, पुलिस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी तरफ से, कि अब जो इर्द-गिर्द के 3 गांव हैं वहां पर जाकर हर किसी का DNA सैंपल होगा। ये तो हो गई फुर्तियां जब एक क्राइम हो जाता है, लेकिन क्या इस क्राइम को रोका जा सकता था? ये नौबत क्यों आई? और उसके बाद जो हमने एक माइंडसेट की बात देखी है वो बड़ी अफसोसनाक है। आगाज करते हैं जो टॉप चीफ है लाहौर के, CCPO साहब द इनफेमस। मैंने इतनी जल्दी किसी को भी इतना ज्यादा एक्सपोज होते हुए, और पूरे पाकिस्तान के जो कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे सुलझे हुए जिनका कोई शऊर है, उनके सामने उन पे इतना गुस्सा करते हुए किसी और शख्स पे आज तक नहीं देखा। बहरहाल जी वो कहते क्या है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ऊपर, अब मैं आपको दिखा सकती हूँ, एक लड़ी से हमने बनाई है उनके बयानात की, जरा देखिए। 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है, आप डिफेंस से निकली हो, आप सीधे GT रोड जहाँ पे आबादी है और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपने पेट्रोल चेक कर लो। उसकी फैमिली फ्रांस की है, उसका हस्बैंड फ्रांस रहता है। उसने ये सारा काम इसलिए किया है कि उसकी ओरिएंटेशन में फ्रांस था। अकेले सफर नहीं करना चाहिए। घर में जो भाई होगा उसको साथ बिठा लें, भतीजा होगा बिठा लें। अगर ऐसी खातून जिसको मर्द, भाई, भांजा, भतीजा नहीं है, उसको हर की जरूरत है कि वो गुजरावाला से आके लाहौर शॉपिंग करे अपनी 3 मासूम बच्चों के साथ अकेले। इस लॉजिक से खाली बयान पर भी आपको माफी मांगने में कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। मांग लीजिए ऑन एयर माफी। यही नहीं, 2 और प्रोग्राम्स पे उनसे माफी से मुतालिक सवाल किया गया, तो इसी तरीके से उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया गया, और वो कह रहे हैं ये खातून फ्रांस समझ रही थी। बिल्कुल वो फ्रांस नहीं समझ रही थी, क्योंकि उनको मालूम होना चाहिए हम तमाम लोगों को कि फ्रांस में जो है इस तरह की ज़हनियत, इस तरह के सोच के जो लोग हैं जो समझते हैं कि विक्टिम को ही ब्लेम करना चाहिए, कभी भी इस तरह की टॉप पोजीशंस पर आते नहीं, और अगर आ जाए तो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देने के बाद उनको फौरन से पहले इस्तीफा देना पड़ता है। अच्छा, ये मुझे समझ में नहीं आती कि इसके फौरन बाद काबीना के अहम अफराद को इनको रेस्क्यू करने की क्यों जरूरत पेश आई। शहजाद अकबर साहब लाहौर में थे, उन्होंने साथ खड़े होकर ही श्योर कि एक सिंबॉलिकली वो इस बात को एस्टैब्लिश करें कि वो CCPO साहब के साथ खड़े हैं इस मामले पे, और इस मौके पे उन्होंने स्टेटमेंट भी दी, और ये मीडिया और ऑपोजिशन के खाते में डाल दी है। ये जो सवालात पूछ रही सिविल सोसाइटी, उनका क्या कहना सुनिए। खामखा की कंट्रोवर्सी भी शुरू कर दी गई जो CCPO साहब के एक स्टेटमेंट के ऊपर थी। कौम की जो बच्ची हैं, बेटियां हैं, उनको पूछ के जाना पड़ेगा, बता के जाना पड़ेगा कि किस टाइम दो चीजें। एक चीज देखिए, पहली बात ये है कि आप कहते हैं ना अपोजिशन के बहलावे में ना आई। अच्छा, अब ये अच्छी बात है बिकॉज हमें एक क्लियर हो गया कि कौन कहां पे खड़े, क्योंकि शहजाद अकबर साहब का एक्चुअली इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, और वो अच्छी तरह समझते हैं कि इस तरह की स्टेटमेंट्स अगर खास तौर पे एक ऐसा तफ्तीशी अफसर दे जिसके सामने पूरी इन्वेस्टिगेशन का मवाद आना है, तो इससे वो केस पे असरअंदाज हो रहे होते हैं इनडायरेक्टली, और अगर नहीं भी हो रहे तो ये एक तरीके से विक्टिम को ब्लेम करना जो है ये मॉरली भी एक गलत पोजिशन है। सो वो ये समझते हैं ये बात, लेकिन बहरहाल उन्होंने यहां पर भी कहा ये कॉन्ट्रोवर्सी खामखा बनाई जा रही है। फिर बयान आया असद उमर साहब का, उनसे पूछा गया, हामिद मीर साहब ने प्रोग्राम में पूछा जी कि इस स्टेटमेंट के बारे में जरा कुछ लबकुशाई कीजिए, उनका क्या कहना था, सुनिए।
جو انہوں نے بات کی ہے وہ میرے خیال میں بھی غیر ضروری تھی، لیکن وہ کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے. ایکشن کس بات کا لیں گے کہ آپ نے اچھی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. جناب اب یہ اسد صاحب نے بھی بڑا کارپوریٹ کلچر میں کام کیا ہوا ہے اور یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جو مہذب دنیا میں اٹھنے بیٹھنے بات کرنے کے کیا تقاضے ہوتے ہیں. یہاں پر ان کہہ رہے غیر قانونی نہیں ہے، غیر قانونی ہے کیونکہ یہ تفتیشی افسر ہیں اور ان کے سامنے تمام مواد آنا ہے، اور اگر وہ اس طرح کا سٹیٹمنٹ پہلے دے دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تفتیش کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں. سو یہ شاید کسی تعزیرات پاکستان کی کسی شک کی نہ ہو خلاف ورزی، یہ بات وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہر لحاظ سے مورلی ایتھیکلی یہ بات غلط تھی اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا ضرورت تھی کہ اس وقت ہم سب لوگ اس کو ڈیفینڈ کیا جائے پی ٹی آئی کی طرف سے. عثمان بزدار صاحب کا انٹرویو ہوا، بار بار، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار کامران خان صاحب نے پوچھا اس اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے. بزدار صاحب کا جو جواب تھا وہ پرائس لیس تھا. یہ جو گفتگو فرمائی ہے سی سی پی او صاحب نے، اس نے تو جنتی پہ تیل کا کام کیا ہے. ہم انشاءاللہ جو اس کے کلپریٹس ہیں اس تک ہم پہنچیں گے اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے. میں اس گفتگو کی بات کر رہا ہوں جو کہ گردش کر رہی ہے اس وقت پورے پاکستان میں، جو کہ عمر شیخ صاحب نے آپ کے سی سی پی او نے کی ہے. آپ کا کیا رد عمل ہے اس گفتگو پہ؟ واقعے کے اوپر ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جس کے ہوم سیکرٹری اس کو لیڈ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان کے تمام جو پہلو ہیں ان کو ہم انشاءاللہ زیر غور لائیں گے اور اس کا جو رزلٹ ہوگا پھر ہم پوری کام کو بتائیں گے انشاءاللہ. لیکن عمر شیخ صاحب کی یہ گفتگو جس میں کہ وہ اس خاتون کی غلطیاں گنوا رہے ہیں اپنے ٹیلی ویژن انٹرویو کے اندر، اور جس سے کہ پولیس کا امیج، آپ کی حکومت کا امیج بری طرح سے متاثر ہوا ہے. واقعے نے ایک جانب اور دوسری جانب اس گفتگو نے جلتی ہے اس پہ تیل کا کام کیا ہے. اس کا ہر پہلو سے، ہر زاویے سے اس کی پوری انویسٹیگیشن ہوگی اور جو ذمہ دار ہوگا اس کے خلاف ہم کارروائی بھی کریں گے اور اپنی جو ہماری ڈیوٹی ہے اس سے ہم بھاگیں گے نہیں. اس صوبے کے وزیر اعلیٰ صاحب ہے جنہوں نے اس سٹیٹمنٹ کے حوالے سے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ وہ جو پہلا جواب تھا اسی کو بار بار دہرا کر دیتے رہے. لیکن بہرحال آج جو ہے آئی جی صاحب کی، انعام غنی صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی، انہوں نے اس پہ حوالے سے بات کی. ان کا کہنا تھا کہ کبھی بھی گھر کے چوکیدار جو ہیں گھر کے مالک کو نہیں کہتے کہ اپنا خیال خود کیا کرو. یہ ایک غیر ضروری سٹیٹمنٹ تھی. لیکن جہاں پہ ہم نے مینشن کیا یہ وہ تمام لوگ جنہوں نے اس سٹیٹمنٹ کو اگر ڈیفینڈ نہیں کیا تو ایک طرح سے اس کو انڈائریکٹلی جسٹیفائی ضرور کیا ہے. تو کیوں نہ ایسے لوگوں کا نام بھی لیا جائے جنہوں نے بڑے کھل کر آگے آ کر اس سٹیٹمنٹ کے بارے میں مذمت کی ہے پی ٹی آئی کے اپنے ہی کیمپ میں سے. فیصل واوڈا صاحب آئی مسٹ سے کہ انہوں نے کھل کر کہا کہ یہ ایسی سٹیٹمنٹ دینا نہ صرف غلط تھا بلکہ غیر ضروری تھا اور کبھی بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ وکٹم کو بلیم کیا جائے. اس کے بعد علی محمد خان صاحب، وہ ندیم ملک صاحب کے شو پہ تھے، انہوں نے جا کر یہ بات کہی کہ اس فوری طور پہ سی سی پی او کے خلاف جو ہے ایکشن لیا جانا چاہیے. اگین اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف جا کر انہوں نے اس بات پہ سٹینڈ لیا. شیری مزاری صاحبہ فوراً سے پہلے ان کی ٹویٹ آ گئی، انہوں نے کہا کہ بلیمنگ دا وکٹم ہرگز بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد علی زیدی سے انہوں نے بھی ٹویٹ کی، انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ ایک غلط بات ہے، ایک غلط سٹیٹمنٹ ہے، کسی طور پہ بھی اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. تو یہ وہ لوگوں کا نام لینا ضروری تھا جنہوں نے اس کے بارے میں بات بھی کی. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے کوئکلی ہم آپ کو کچھ فیکٹس اینڈ فگرز دکھا دیں، بیکاز ان کو لگتا ہے کہ شاید میڈیا جو ہے وہ غیر ضروری طور پر بڑھاوا دیتا ہے چیزوں کو. تو یہ ہمارے پاس سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی جو رپورٹ ہے یہ میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ تنظیم برائے پائیدار معاشی ترقی 2020 کی پہلی ششماہی رپورٹ ہے اور اس کے جو اعداد و شمار ہے ذرا دیکھ لیجئے، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. خواتین کے ساتھ زیادتی اور استحصال کے اعداد و شمار میں میڈیا میں جو رپورٹ ہوتے ہیں وہ صرف 1356 ہیں. سرکاری رپورٹ دیکھیے 12,000 سے زیادہ کیسز ہیں. لوگ ڈر کے مارے رپورٹ ہی نہیں کراتے کیونکہ اس طرح کے افسران آ کر بات کہتے ہیں کہ جی یہ ضرور کسی نہ کسی وکٹم کی اپنی غلطی ہوگی. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. یعنی میڈیا رپورٹ سے 9 گنا زیادہ واقعات پولیس میں رپورٹ ہوئے، مگر اس کے باوجود بہت سے ایسے واقعات ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے. بچوں کے ساتھ زیادتی اور استحصال کے اعداد و شمار میڈیا میں جو رپورٹ ہوئے 590 ہیں. جو سرکاری رپورٹ ہے وہ 1053 ہے. حالانکہ جو حقیقی کیسز ہیں میں یقین سے کہہ سکتی ہوں اس سے کئی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن لوگ اپنے گھروں کے اندر ہی ان کیسز کو چھپا لیتے ہیں تاکہ ہماری شرمندگی نہ ہو، ہماری بے عزتی نہ ہو. خواتین کے ساتھ زیادتی کے واقعات 250 رپورٹ ہوئے ہیں. اب میں نہیں جانتی کہ وہ بیچاری لڑکیاں جب جاتی ہوں گی رپورٹ کرنے کے لیے تو وہاں پہ بیٹھے جو ایس ایچ او ہے، جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے، وہ کیا کس طرح کی بات کرتے ہوں گے؟ کیا وہ یہ تو نہیں کہتے کہ آپ ہی کا کوئی قصور نہ ہو؟ اس لیے شاید ڈر کے مارے خواتین جاتی ہی نہیں ہیں. خواتین کے ساتھ گھریلو تشدد کے واقعات میں نے اس لیے خاص طور پہ یہاں پر شامل کیے بیکاز ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ رات کے وقت آپ گھر سے باہر نہ نکلے، گھر میں بیٹھے. تو جو گھر کے اندر یہ میڈیا رپورٹ کے مطابق 158 اور سرکاری رپورٹ کے مطابق 573 تشدد کے واقعات ہیں رپورٹڈ. تو یہ تو گھر میں بیٹھی ہوئی
हुई औरत भी महफूज नहीं है, तो सड़क पे निकली हुई औरत का इसमें क्या ही हम उसकी क्या गारंटी दे सकते हैं उसकी सिक्योरिटी की। और एक आखिर में बात, ये जो मैं अल्फाज कल से पढ़ रही हूँ, आबरूएजी हो गई, इस्मत दरी हो गई, बेहुरमती हो गई, ये मतलब बेहुरमती और आबरूएजी उस खातून की नहीं हुई, वो एक ऑनरेबल लड़की है, वो एक ऑनरेबल खातून है। ये डिसऑनर है उन अफराद का जिन्होंने घिनौना फेल किया है। हमें अपनी वोकैबुलरी को तब्दील करना होगा, हमें सोशली सेंसिटिव विक्टिम के साथ हमदर्दी रखने वाली टर्म्स जो हैं वो सीखनी होगी, वो जाननी होगी, बिकॉज ये शेम उस खातून की नहीं, ये शेम उनकी है जिन्होंने ये क्राइम किया है। प्रोग्राम के आगाज करते अपने मेहमानों को मैं यहाँ पर आपको करा दूं। दिलीप अब्बास साहिबा है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MNA है, लाहौर से हमारे साथ है। ताहिर अब्दुल्ला समाजी कारकुन इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ रखती हैं। खतीजा सिद्दीकी एक्टिविस्ट हैं, वकील हैं, और खास तौर पर उन्होंने खुद अपना जब केस जाके अदालत में लड़ा, इसलिए मैंने आज खतीजा को यहाँ पर दावत दी है ताकि पता चले कि क्या जब ये पकड़े जाते हैं मुल्जिमान, उसके बाद क्या सफर आसान हो जाता है, क्या बात यही खत्म हो जाती है, या असल लड़ाई उसके बाद शुरू होती है। आगाज करूंगी आपसे ताहिर अब्दुल्ला साहिबा, बिकॉज मैं कल से ये सुन के थक गई हूं कि जो उन बेहुरमती हो गई उन खातून की, अबरूएज़ी, और बड़ी सीनियर लीडरशिप ये अल्फाज इस्तेमाल करती है, हमारे एडिटर्स ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, हमारे अखबारों में हेडलाइंस इस चीज की लगती हैं, और इसी वजह से वो खातून घबरा जाती है कि मैंने आगे आकर केसेस रिपोर्ट नहीं करने। तो क्या ये उसका ऑनर उसका गया है इसमें? बहुत शुक्रिया, और मैं समझती हूँ कि बहुत अहम मौजू, और आपने इसको बहुत संजीदगी से आज इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू के लिए मदऊ किया है। बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारे इश्यूज उठाए हैं, आपने दिखाए हैं, क्लिप्स भी दिखाए हैं, तो एक एक करके उन पर बात करनी ज़रूरी है। मैं आखिरी वाली बात से शुरू करना चाहती हूँ, ज़बान का मसला जो है जी। जो इस्तिलाहात इस्तेमाल होते हैं, इसकी एक थोड़ी सी तहकीक पिछले 3-4 दहाइयों में, 40 बरस के अरसे में, जब जनरल ज़ियाउल हक के वक्त से ज़िना ऑर्डिनेंस और हदूद ऑर्डिनेंसेस आए, उसके बाद से तहकीक होनी शुरू हुई इन मसाइल के ऊपर, तो पता ये चला कि अरबी ज़बान में, फ़ारसी ज़बान में और उर्दू ज़बान में रेप के लिए कोई लफ्ज़ है ही नहीं। क्यों ख़वातीन होती नहीं रेपिस्ट? होती हैं, मान लीजिए, आप ट्रस्ट कर लें मुझे, आप सही कह रहे हैं, भरोसा कर लें कि लफ्ज़ नहीं है, लिहाजा उसका मुतबादिल ढूंढा गया। एक तो अरबी में कहना शुरू किया ज़िना बिल जबर। ये एक ऑक्सीमोरॉन है, या तो ज़िना होता है, ज़िना जो होता है वो दो लोगों के दरमियान रजामंदी के साथ होता है, और वो एक जुर्म भी है, और मजहबी तौर पर उसके बारे में अहकामात भी दिए गए हैं, ठीक है। रेप का जहां तक ताल्लुक है, ये एक जुर्म है, हमारे कवानीन में मौजूद है, लेकिन हमारी ज़बान में मौजूद नहीं। तो हम इस नतीजे पर पहुंची हैं कि रेप को रेप ही कहेंगे। टेलीविजन को अगर टेलीविजन कहते हैं, टेलीफोन को टेलीफोन कहते हैं, रेडियो को रेडियो कहते हैं, फ्रिज को रेफ्रिजरेटर को फ्रिज कहते हैं, तो उर्दू जबान में अब रेप और गैंग रेप को यही कहना पड़ेगा जी। आबरू रेजी, ज्यादती, इज्तिमाई ज्यादती, इज्जत लूट ली, इस्मत दरी वगैरह वगैरह, बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक करती हूँ। किसकी इज्जत लूट ली, किसकी? और ये जो साथ साथ ये आज मौजू नहीं है, गैरत का कत्ल, जी जी, ये बेगैरती का कत्ल है। देयर इज नो ऑनर इन किलिंग। इसी तरह देयर इज नो ऑनर इन रेप। जो औरत रेप होती है और अगर वो कत्ल नहीं कर दी जाती, अगर वो कत्ल की जाती है, तो वो विक्टिम कहलाती है। अगर वो जिंदा बच जाती है, जैसा कि शुक्र है लाहौर के रिंग रोड वाली जो खातून है बच्चों समेत, वो जिंदा बच गई हैं, उनको हम सर्वाइवर कहेंगे, बच जाने वाली। और जहां जब कहा जाता है ना, मैं चारों तरफ से ये एक बात सुन रही हूँ, कान पक गए हैं, औरतों को हमने एम्पावर करना है, औरतों को बहादुर बनाना है, औरतों को सिखाना, पढ़ाना लिखाना है, औरतों को बाइख्तियार बनाना है। माफ कीजिएगा, जो 48.8% औरतें हैं, उन्हें तो आप पढ़ाएं लिखाएं और एम्पावर करें, लेकिन साथ साथ जो मर्द हैं उनको कौन सिखाएगा पढ़ाएगा, उनको कौन शऊर देगा, उनको कौन आगाही देगा, उनकी बेदारी का कौन करने आएगा कि उनको भी बताया जाए कि औरतों के हुकूक क्या हैं। और एक बाइख्तियार औरत रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे अपनी गाड़ी में बैठकर बच्चों के साथ या बच्चों के बगैर अगर वो गुजरांवाला जाना चाहती है, तो आप अगर इसको रियासत मदीना कहना चाहते हैं तो फिर इसको बना के दिखाएं। वो ऐसी रियासत जहां पर औरत गाड़ी लॉक्ड कार में से शीशे तोड़कर दरवाजे खोलकर उसको रेप किया गया, गैंग रेप किया गया।
وہ اگر پیدل بھی گجرانوالہ جانا چاہتی لاہور سے تو وہ بالکل محفوظ ہوتی. یہ بات ہوتی ہے اصل مہذب معاشروں کی. اگر مذہب کو اس کے اندر نہ لے کر آئیں, آپ لے کر آ رہے ہیں ایک خاص ریاست کا ذکر کر کے, ہم نہیں لا رہے. ہم تو مہذب ہونے کا ثبوت چاہتے ہیں کہ آپ انسان بھی ہیں کہ نہیں ہیں, آپ آدمی ہیں, آپ مرد ہیں, لیکن کیا آپ انسان بھی تھے؟ یہ بیسک سوال ہے اور یہ بڑا اچھا سوال ہے. اور یہاں پر ایک بات دلیپ صاحبہ میں آپ کے پاس آؤں گی, لیکن میں خود یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اگر یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ رات کے وقت گھر سے نہ نکلیں, اتنے لیٹ کیوں نکلیں, خود ہر خاتون کو اصل میں غصہ اس بات کا کہ اس کو نا اپنا ٹراما یاد آ جاتا ہے. اچھا کوئی 4 سال پہلے میرے گھر کے اندر ڈکیتی ہوئی اور میرے گھر کے اندر ڈکیت آئے اور انہوں نے مجھے وہاں پر دھمکیاں دی. مطلب گھر کے اندر بیٹھے ہوئے بھی کبھی کبھی آپ محفوظ نہیں ہوتے ہیں. تو پھر آپ یہ کس طرح سے خواتین کو اس طرح بیٹھ کے بھاشن دے سکتے ہیں کہ اگر آپ گھروں میں رہیں گے, جب آپ ان کی گھروں میں بھی سیکیورٹی انشور نہیں کر سکتے؟ دلیپ صاحبہ یہاں پر مجھے صرف یہ سوال پوچھنا ہوگا کہ موسٹ پرابلی شاید وہ خاتون کہیں نہ کہیں ڈگمگا جائیں, گھبرا جائیں, کوئی سوسائٹی پریشر ہو. یہ ایسا ایک ٹیسٹ کیس ہے, ریاست کیوں نہیں اس میں جو ہے وہ مدعی بن سکتی؟ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت خود کیوں نہیں اس میں مدعی بن جاتی؟ اور ہمیں آ کر یہ کیوں بتایا جاتا ہے کہ شاید خاتون کچھ ڈیفرنٹ روٹ لے لیتی تو بہتر ہوتا؟ شکریہ ماریا. اور سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ الفاظ تو پورے نہیں ہے کہ جو یہ دل خراش واقعہ ہوا ہے. واقعی مطلب میں سب سے پہلے ایک انسان ہوں اور ایک خاتون ہوں اور ایک ماں ہوں, اور میں اس پورے واقعے سے ہل گئی ہوئی ہوں. مجھے پتہ ہے کہ سارا پاکستان ہل گیا اور شاید باہر بھی جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہل گئے. اور ہم جتنی بھی اس کی مذمت کریں, جتنا بھی اس کو برا بھلا کہیں, کم ہے. کیونکہ ایک خاتون ہے, وہ بیچاری 3 بچوں کے ساتھ, امیجن کریں, خود ڈرائیو کر رہی. میں آپ کو دعویٰ دے کے کہہ سکتی ہوں کہ ایک آدمی ڈرائیو کر رہا ہو اور 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں, اس کے لیے ایک عذاب ہو جاتا ہے. بار بار وہ کہتے ہیں کہ بچے سنبھالے نہیں جا رہے اور ڈرائیونگ نہیں ہو رہی, ان کو چپ کراؤ, ان کو یہ کرو, ان کو وہ کرو. یہ خاتون جو ایک اپنا ذمہ داری نبھاتے ہوئے, اپنے خود ساری ذمہ داری لیتے ہوئے بچوں کی ڈرائیونگ کی, سفر کی جا رہی ہے, اس کو تو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے تمام مردوں کو کہ اس نے ہر وہ کام کیے جو مرد ایک ایک کر کے کر سکتے ہیں. تو ہم ایک ایسی جگہ آ گئے ہیں, اور میں نے کہا کہ میں سب سے پہلے ایک انسان ہوں, بہت ہی عام سا, کہ ہم لوگ اس چکر میں پڑ گئے ہیں کہ جی میری کیا پارٹی ہے یا میرا کیا سٹانس ہے, اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو انسانیت ہے وہ سب سے پہلے آتی ہے. اور اگر آپ اپنی, اور میری تو ساری ڈیڈیکیشن ہی ساری عمر ماؤں اور بچوں میں نے جتنی بھی کیا ہے کام اس میں کیا ہے. اگر ہم اپنے ماؤں اور اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تو واقعی ہمیں اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے. می ایز اے گورنمنٹ آلسو, میں پوری رسپانسبلٹی لیتی ہوں, پوری ذمہ داری لیتی ہوں, اور میں بہت شرمندہ ہوں. اور میں بہت دکھ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم نے ایک ماں کو اور ایک بچوں کو, ہم ان کو جو بیسک چیز ہے تحفظ وہ نہیں دے سکے, اور بہت کام لیٹ ڈاؤن, سسٹم نے لیٹ ڈاؤن کیا جی اس خاتون کو, بیکاز انہوں نے فون کیا, شی ریچڈ آؤٹ ٹو دی سسٹم, انہوں نے پولیس کو فون کیا. وہ ایک ہوش مند, ایک سمجھدار خاتون تھی, پڑھی لکھی بھی تھی. انہوں نے ہر وہ دروازہ کھٹکھٹایا جو ان کو خیال تھا کہ جہاں سے انہیں مدد ملے گی, وہ مدد نہیں آئی ہے. اور اس کے بعد جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد یہ جب انہیں بتایا گیا کہ ان کی چوائس آف ٹائم, چوائس آف روٹ, اس پورے ڈیسیجن کو ہی انہوں نے کویسچن کر دیا, تو سوچے کیا گزری ہوگی. میں آپ کی طرف آؤں گی ختیجہ, بیکاز میں نے آپ کا اس کے بارے میں موقف پڑھا. آپ پہ تو دن دہاڑے 21 دفعہ چاقو سے حملہ کیا. I'm sorry I have to bring this up again, شاید آپ کے لیے ٹرومیٹک ہوگا, لیکن یہ بڑا ضروری ہے بتانا ان لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ خالی رات کے وقت ایک اکیلی خاتون کے اوپر ہی حملے ہوتے ہیں اس ملک کے اندر. آپ کے اوپر تو آپ پڑھنے جاتی تھی, 21 مرتبہ چاقو دن کی دہاڑے کی لگایا گیا نا آپ کو. بالکل ماریا, یہ اس میں بڑا ضروری ہے یہ جاننا کہ جب آپ کے ساتھ کوئی ظلم یا کوئی زیادتی ہوتی ہے
تو جو کلپریٹ ہوتا ہے, جو پرپیٹریٹر ہوتا ہے, وہ نہ یہ دیکھتا ہے کون سا ٹائم ہے, نہ دن کا ہو, رات کا ہو, رات کے 2 بج رہے ہوں یا صبح کے 8 بج رہے ہوں, اس نے اپنا جرم جو ہے وہ کرنا ہے, اس کو کوئی سبب نہیں اس کے لیے چاہیے ہوتا. اور ایک بڑی ضروری اس میں بات ہے, جو ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اس جرم کا, کسی بھی جرم کا آپ کہہ لیں, چاہے وہ ہراسمنٹ ہے, ڈومیسٹک وائلنس ہے, چاہے وہ ریپ ہے, کسی قسم کی بھی زیادتی ہے, مرڈر ہے, اس کا تعلق لڑکی کے لباس سے نہیں ہوتا, اس کا تعلق اس سے نہیں ہوتا کہ وہ کس ٹائم پہ گھر سے باہر نکلی. گھر کے اندر بھی بھائیوں کے ہاتھوں زیادتی کا نشانہ بن جاتی ہیں بیٹیاں اور بہنیں, گھر کے اندر بھی ڈومیسٹک وائلنس ہوتی ہے. تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر مدرسوں میں بچوں کے ریپ ہوتے ہیں تو آپ بچوں کو مدرسے بھیجنا چھوڑ دیں. اگر سڑک پہ باہر چلتی لڑکی کے ساتھ ہراسمنٹ ہوتی ہے, لڑکی باہر سڑکوں پہ چلنا چھوڑ دیں. اگر ورک پلیس پہ ہوتی ہے ہراسمنٹ یا ورک پلیس پہ ریپ ہوتا ہے لڑکی کا, تو وہ ورک پلیس کام کرنا ہی چھوڑ دیں. اگر گھر کے اندر ہی ہو رہا ہے تو گھر کے اندر بھی رہنا چھوڑ دیں. مجھے اس کی لاجک تو بالکل سمجھ میں ہی نہیں آ رہی کہ اس کا ٹائم سے کیا تعلق ہے, کہ اکیلی لڑکی رات کو کیوں نکل گئی, وہ 4 دیواری کے اندر کیوں نہیں رہی. تو یہ تو میرے جو ہے نا بالکل وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک اتنا سینئر جو ہے ہمیں آفیسر کی طرف سے ایسے الفاظ, ایسی سٹیٹمنٹ آئے گی جو ہمیں اس چیز کا جو ہے نا, اس چیز پہ سوچنے پہ مجبور کر دے گی کہ کیا یہ واقعی وہی لوگ ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے ہیں, یہ ہمیں پروٹیکٹ کریں گے. اگر مجھے لگتا ہے یہ شاید میرے واقعے کے ٹائم پہ تو بڑے اچھے CCP ہوتے کیپٹن امین صاحب, اگر یہ ہوتے تو شاید یہ مجھے کہتے کہ بیٹا آپ ہی کی غلطی تھی. دیکھیں اس میں ایک بات ہے ختیجہ, دیکھیں میرے خیال ہے انہوں نے جو ہے نا یہ تھوڑے بول پن میں انہوں نے وہ بات کہہ دی جو پاکستان کی ایک بہت بڑی جو پرسنٹیج ہے آدمیوں کی وہ سوچتے ہیں, انہوں نے وہ بات کہہ دی ہے. اور یہ جو سوچ ہے, یہ تھاٹ پروسیس ہے, یہ ریمپنٹ ہے. بلکہ میں تو آگے بڑھ کے یہ کہوں گی کہ ایک ہی دفعہ یہ خواتین پہ چالان لگا دیجئے, تاکہ وہ جو 12:30 بجے کے بعد گھر سے باہر اکیلی عورت ڈرائیو کرتی ہے, اس پہ آپ 3-4 ہزار روپیہ چالان کر دیں. 2-3 دفعہ خواتین چالان دیں گی, اس کے بعد وہ گھر سے نہیں نکلا کریں گی. یا آپ ایک بڑا سا بل بورڈ جو ہے شہر کے بیچوں بیچ, وہاں پر اوقات بتا دیجئے کہ کس وقت خواتین ڈرائیو کر سکتی ہے, کس وقت وہ نہیں ڈرائیو کر سکتی, تاکہ ہم سب کو پتا چل جائے کہ کیا ہوگا. بریک پر جائیں گے جی, واپس آئیں گے اس کے بعد اس گفتگو کے, ہاں اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام کے سلسلے میں آگے بڑھیں گے. یہ مجھے بتائیے کہ یہ ذرا ذہنیت کا مسئلہ ہے یا لا قانونیت کا, طاہرہ صاحب؟ اور مجھے اس لیے میں نے شروع میں یہ بات کی کہ شاید ریاست کو اس میں مدعی بننا ہوگا, کیونکہ گھبرا جاتے ہیں اتنے ہائی پروفائل کیس میں. اوریجنل جو پٹیشنر ہیں, خاتون اس معاملے میں تھوڑی سہمی ہوئی ہیں, شاید وہ اس کو پرسو نہ کریں, لیکن بہت ساری خواتین انکلوڈنگ اندلیب, ختیجہ, آپ, میں, ہمیں مینٹلی جو ہے ایک طریقے سے یہ ٹارچر ہے, یہ ٹیررزم کی نفسیاتی ٹیررزم ہے. یہ ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے ایک خاص کلاس کی خواتین کو. گاؤں میں جب جرگا اور پنچایت بیٹھتا ہے اور مختار بی بی کو کہتا ہے کہ گینگ ریپ ہوگا 2002 میں میر والا تحصیل جتوئی مظفر گڑھ کے اندر, ہم لوگ شور تو مچاتی ہیں. ہم نے ڈسٹرکٹ کورٹ, سیشن کورٹ, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ تک ہم لے کے گئے اس مختار بی بی کے کیس کو, لڑا آخری دم تک. وہ ایک اور کہانی ہے, کسی اور دن کے لیے اٹھا رکھیں گے. لیکن ایک سٹیریوٹائپ سا بن جاتا ہے کہ ریپ کہاں ہوتا ہے, کدھر ہوتا ہے, کون کرتا ہے, اور گینگ ریپ کس طرح ہوتا ہے, کس طرح جرگے اور پنچایتیں بیٹھتے ہیں, اور جاگیردار اور سردار اور وڈیرے اور چودھری. ایک سٹیریوٹائپ ہمارے. لاہور کا رنگ روڈ, آپ کے اور میرے جیسی ایک عورت وہ خود ڈرائیو کرنا جانتی ہے, اور اس کی فیملی اس کا گجراں والے میں انتظار کر رہی ہے. وہ کوئی پکنک منانے نہیں رنگ روڈ پہ نکلی تھی, وہ کسی مقصد سے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی جانے کے لیے نکلی تھی. اور اس کے کیا اس نے پہنا ہوا تھا, کیا اس کی گاڑی میں پیٹرول تھا کہ نہیں تھا, کس کی جورسڈکشن تھی, موٹر ویز پولیس کی یا لاہور پولیس کی, CCPO کی کہ نہیں, وہ اس نے GT روڈ کیوں نہیں استعمال کیا, اس سے کسی چیز کا کوئی سروکار نہیں ہے. وہ ایک بااختیار عورت ہے اور وہ کرے گی. آ جائیں آپ کے سوال کے اوپر کہ ریاست مدعی بنے. اس پہ مکسڈ فیلنگز ہیں جی, اور جو جواب آئے گا وہ ایک ملا جلا سا جواب آئے گا. پوچھیں کیوں؟ کہ اس لیے کہ 2 طرح کے جرم ہوتے ہیں. ایک جرم میں جس پر جرم کیا جاتا ہے وہ قتل ہو جائے, جس کو مقتول کہتے ہیں, جس میں بے غیرتی کا قتل, ڈس آنر کلنگ. میں نے کبھی آج تک قتل کو غیرت کا قتل نہیں کہا, ڈس آنر کلنگ جس کو کہتے ہیں. وہاں عورت قتل ہو گئی. اب کون
اب جو عام طور پر اس طرح کے جو قتل ہوتے ہیں وہ خاندان والے ہی کرواتے ہیں یا کرتے ہیں اور وہ پھر معاف کر دیتے ہیں قصاص اور دیت. اول تو قصاص اور دیت پہ برائے مہربانی ایک پورا پروگرام کیجیے گا کیونکہ وہ ایک بہت بڑا کیٹل آف ورمز ہے. اس کے اوپر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس پہ ہم لوگ شروع دن سے جب سے وہ قانون بنایا گیا تھا 80 کی دہائی میں اور 90 میں اس کو پھر فارمل شکل دی گئی تھی, اس وقت سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس قانون کو بے غیرتی کے قتل کو نکالو اس کے پرویو کے اندر سے. ٹھیک ہے, ریاست والی بنے, وارث بنے مقتول خاتون کا اور وہ دعوے دار بنے اور مدعی بنے. ٹھیک ہے, یہ بات درست ہے. اب یہ جو ریپ اور گینگ ریپ کی بات آپ نے کی کہ ریاست مدعی بنے کیونکہ عورتیں گھبرا جاتی ہیں یا گھبرا گئی ہیں. اچھا میں کچھ اور سوچ رہی ہوں جی. ایک طرف ہم خواتین کو با اختیار بنانا, امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, کانفیڈنس دلانا, اپنے آپ میں بہت اعتماد دلانا کی بات کرتے ہیں, اور دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ریاست مدعی بن جائے. تو یہاں پہ مجھے ہلکا سا ایک تضاد نظر آتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس گینگ ریپ یا ریپ کی ہوئی سروائیور خاتون کے ساتھ شانہ بشانہ پرائم منسٹر آف پاکستان, پریزیڈنٹ آف پاکستان, گورنر پنجاب, چیف منسٹر پنجاب, آئی جی پنجاب, ڈی آئی جی صاحب بہت اچھے ہیں بائی دا وے, سلطان صاحب ان کا نام ہے, ان سے کسی وقت بات کیجیے گا, وہ سی سی پی او جیسے نہیں ہیں, دو مختلف مخلوق ہیں. آپ کے تمام ایم این ایز, ایم پی ایز, پارلیمنٹیرینز سب کے سب کھڑے ہو جائیں جس طرح ڈاکٹر شیرین مزاری صاحبہ کھڑی ہوتی ہیں. سول سوسائٹی تو ہے ہی کھڑی. میں کہہ رہی ہوں اگر با اختیار لوگ بھی کھڑے ہو جائیں تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ ریاست کو مدعی بننا پڑے گا. وہ خاتون خود با اعتماد ہو کے مدعی بنے گی. اگر نہیں بننا چاہتی, اگر کسی وجہ سے نہیں بن سکتی تو پھر ریاست. یہ میں اس لیے سوال پوچھے, میں خدیجہ آپ کے پاس لے کے آؤں گی کویسچن, کیونکہ آپ کے جس نے آپ پہ حملہ کیا وہ آپ اس کو جانتی بھی تھی اور وہ ساری دنیا نے دیکھا, اس کے بہت سارے گواہ بھی تھے, لیکن عدالت میں آپ کی جرنی آسان نہیں تھی. گرفتاری کے بعد بھی ایک تکلیف دہ پروسیس سے گزرتی ہے خاتون. تو جب یہ پکڑے جائیں گے, ابھی تک تو پکڑے نہیں گئے لیکن آئی ہوپ اور کہ پکڑے جائیں, تو اس کے بعد کیا تکلیف دہ جرنی ہے جو ایک خاتون کے سامنے کھڑی ہوتی ہے؟ ماریا, ایون بیفور, جب ٹرائل کے پروسیس سے پہلے بھی جو جرنی ہے, جب کیس فائل ہوتا ہے اور جب انویسٹیگیشن ہو رہی ہوتی ہے, جب کیس کے مختلف پہلو دیکھے جا رہے ہوتے ہیں, تب جو پریشر جس طریقے سے آپ کے اوپر ڈالا جاتا ہے, جس طرح آپ نے ذکر کیا, کیونکہ میں اس کو جانتی بھی تھی, تو جو ان کی طرف سے پریشر آتا تھا, جو وکلاء کی طرف سے پریشر آتا تھا, وہ یہ آتا تھا کہ جی آپ خاتون ہیں, آپ لڑکی ہیں, آپ نے آگے شادی نہیں کرنی, آپ یہ کیس چھوڑیں, یہ آپ کہاں تک کتنے سال لگ جائیں گے, 7-8 سال, اگلے 7-8 سال آپ انہی عدالتوں میں آتی رہیں گی, آپ سے نہیں, آپ کے بس کی بات ہی نہیں ہے. تو جب اس طرح دھمکایا جاتا تھا اور عدالت جا کے جب ہمارے اپنے لائر کی ٹائی کھینچی جاتی تھی اور اس کو ڈرایا جاتا تھا کہ تم زیادہ اڑنے کی کوشش نہ کرو, پر کاٹ دیے جائیں گے, تو اس طرح کے ڈرانے دھمکانے سے ایک مدعی کے جو لائر ہے اسی کو جب ڈرا دھمکا رہے ہیں, تو کس طرح یہ آ کے فور فرنٹ پہ آ کے کیسز لڑیں. اس کے بعد جو جرنی سٹارٹ ہوئی, جب ٹرائل میں کیس آیا, ٹرائل میں مجھے یاد ہے 15 جولائی 2017 کو ٹرائل کی میری کراس ایگزامینیشن ہو رہی تھی, اور کراس ایگزامینیشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو کمپلیننٹ ہوتا ہے, جو ایف آئی آر میں جو جس کے ساتھ ظلم ہوا ہوتا ہے, اس ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے, اس سے سوال جواب ہوتے ہیں, اور وہ مخالف پارٹی کا وکیل جو ہے وہ آپ سے سوال جواب کرتے ہیں. تو وہ سوال جواب کیسے تھے, وہ شروع ایسے ہوتے تھے کہ آپ کا لائف سٹائل بڑا لگژوریس تھا, آپ گلبرگ کی رہائشی ہیں تو آپ بڑی پارٹیز وغیرہ پہ جاتی ہوں گی, آپ کا آنا جانا, آپ کا اٹھنا بیٹھنا لڑکوں میں بھی ہوتا ہوگا. اس طرح کے سوال سے وہ مجھے ایسے پورٹرے کرنا چاہ رہے تھے کہ میں کوئی بڑی جو ہوں, عیاش پسند ہوں, اور مجھے کوئی جو ہے نا بڑے میں لوگوں کو جانتی ہوں, تو میرا آئی ڈیزروڈ اٹ. مطلب اس طرح کا ڈیفینس لے کر آنا کہ جی آپ سٹائلش کپڑے پہنتی تھیں, آپ بڑی ماڈرن تھیں, اور مطلب اس طرح کے اتنے سوال لے کر آ رہے تھے, اور بار بار وہی سوالات, انہی سوالات میں بار بار مجھے گھیر رہے تھے کہ مطلب آپ سوچیں وہ 2 دن میرے لیے اتنے مینٹلی ٹرامیٹائزنگ وہ دن تھے کہ مجھے یاد ہے میں اسی شو میں بیٹھی تھی اور میرے سے شاید بولا بھی صحیح طریقے سے نہیں جا رہا تھا, میں مینٹلی بالکل ڈرین ڈاؤن تھی. مجھے یاد ہے کہ رمضان تھا, روزے تھے ہمارے, اور وہ
4-5 घंटे लगातार अदालत में जज के सामने, जज की मौजूदगी में ऐसे सवालात, कीचड़ उछाला जाता था, ऐसी कैरेक्टर असैसिनेशन होती थी कि कोई जो नॉर्मल इंसान है ना वो सह नहीं सकता एक ऐसा घटिया डिफेंस, जो कि मैं मजबूर हो रही हूँ ये कहने पे कि वो इस कदर जो है ना गिर गए हद से कि उन्होंने कुछ नहीं देखा कि रमज़ान है, उन्होंने ये नहीं देखा कि लड़की अदालत में खड़ी हुई है, उससे हम रेलेवेंट सवाल पूछें। जो ऑफेंस है, अटेम्प्टेड मर्डर का केस है, हम इसके ऑफेंस के रिलेटेड सवाल पूछते हैं, अपना डिफेंस प्रॉपर बनाते हैं। लेकिन नहीं, लड़की का मामला है तो जी लड़की के ऊपर ही कीचड़ उछालो, लड़की को ही गंदा करो, लड़की का कैरेक्टर ऐसा पोर्ट्रे करो कि लड़की खुद ही विदड्रॉ कर ले, लड़की कहे कि मैं सह नहीं सकती और बस मैं आई विदड्रॉ फ्रॉम द केस। दिस इज व्हाट द डिफेंस वांट्स बेसिकली, कि फीमेल लिटिगेंट्स अगर कोर्ट गलती से आ भी जाती हैं तो उनके साथ ऐसा सलूक किया जाए कि वो अपना केस मजीद परसू ना कर सकें। ये बदकिस्मती से हमारे हर केस में ऐसे होता है जो ट्रायल तक नहीं, और हर खातून जो भी, मतलब हर खातून, मैं कहती हूँ किसी भी वो सोशल क्लास से ताल्लुक रखती हो, किसी भी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती हो, उसको सबसे पहले तो थाने जाके FIR कटवाना, थाने में दाखिल होना, फिर वकील से बात करना, अदालत में कदम रखना, ये वो तमाम चीजें हैं जिससे उसकी रूह कांप जाती है। और बहुत सारे लोग ये बात हिम्मत नहीं होती कि वो परसू करें, और वो नहीं करते, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती। फिर देखें जब खवातीन रिपोर्ट नहीं करती और जब वो सोशल मीडिया पे कुछ लिख देती हैं तो वो लोग कहते हैं कि जी आपने पहले रिपोर्ट क्यों नहीं किया, अगर आपके साथ ये हुआ था आपको पहले। जब वो रिपोर्ट करने जाती भी हैं तो उनके साथ कैसा रवैया होता है, या हमने इनका आप देखें जब सीनियर ऑफिशियल्स का ऐसा रवैया है तो नीचे ट्रिकल डाउन इसका इफेक्ट जाता है। क्या रवैया होता होगा नीचे ASI लेवल या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लेवल का, कि वो जब ये जाती हैं स्पेशली डोमेस्टिक वायलेंस की, वो कहते हैं कि जी घर का मामला रफा दफा करें, इसको खत्म करें, सुलह करें। तो इतने केसेस में ऐसे होता है कि फीमेल्स नहीं जाना घबरा जाती। थैंक यू खतीजा, है ही नहीं। आपने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की। इट वाज अ वेरी प्राइवेट बैटल, लेकिन शुक्र है आपने ये आज बात की है। बहुत सारी खवातीन आपकी बात सुन के शायद जो है वो मोटिवेट भी हों और वो कुछ एजुकेट भी हों। अंजलि, वी हैव टू मेक दिस प्रोसेसेस इजियर फॉर वुमेन, चाहे वो आपने थाने के अंदर जाके अपनी, और प्लीज मैं ये रिकमेंड करूंगी, आई डोंट नो इफ दिस प्रैक्टिस एग्जिस्ट और नॉट, के खवातीन के इस तरह के जो वाकयात हैं जहां पे उनके साथ, मेरे पास तो ज्यादती का ही लफ्ज है ना, वो तो उसके लिए खवातीन रेप का लफ्ज है, रेप हो रही है जहां पे, तो वहां पे खवातीन इन्वेस्टिगेटर्स ही होनी चाहिए, खास तौर पे खवातीन ही मैनेज करें इन तमाम इस तरह के केसेस को, तो शायद जरा जेंडर सेंसिटिविटी आ सके। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं मारिया, और मैं बहुत एडमायर करती हूँ खतीजा को, और मैं कहती हूँ कि ये एक रोल मॉडल है हमारे लिए। बल्कि मैंने किसी आदमी को, और डेफिनेटली मैं आपको बताऊं कि मेन वुड नेवर फाइट द वे शी हैज। जिस तरह से इसने मिसाल कायम की है अगेंस्ट ऑल ऑड्स, लेकिन बात में वापस आपके आती हूँ कि क्यों इसने अगेंस्ट ऑल ऑड्स की है। ऑड्स इसके साथ होने चाहिए और हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी होनी चाहिए, बल्कि खवातीन के जो हैं थाने अलहदा होने चाहिए, जो हमने इस रिफॉर्म्स के प्लान्स में रखा हुआ है, और उसको एक्सपेडाइट करना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और मैं कहती हूँ कि ऐसी खवातीन जैसी ये हैं और बहुत सारी हमारी खवातीन जो मुख्तलिफ फील्ड्स में हैं। आप अभी आपने वीडियो देखी है वो जो चैनल्स पे चला रहे थे, इनकरेज हो के इस बात से कि आप सब ने आवाज उठाई, हम सब ने आवाज उठाई है। वो एक खातून है जो सिंध पुलिस में है और उसने वीडियो अपनी भेजी है टीवी पे कि जी मैं पुलिस में काम करती हूँ, लेकिन जो मेरे ये सिंध पुलिस के कॉलीग्स हैं ये मुझे हरास करते हैं, एंड वो काम कर रही है। और उसने इतनी बोल्डली आके ये कहा है, और ऑब्वियसली उसकी नौकरी या बाकी खतरे में होगी। तो मेरा ख्याल है कि ये जो करेज मिलता है इस पे बात करने से, खतीजा जैसी खवातीन होने से, ताहिरा जैसी खवातीन होने से, उससे एजुकेशन भी होती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल है सबसे पहले मैं आपको रिफॉर्म्स की या ये लॉ की बात बताऊंगी। ये बिल्कुल ताहिरा सही कह रही है। मैंने आपको पता है पुलिस का सिस्टम तो 1861 वाला चल रहा है अभी तक। जी मैं एंटी नारकोटिक्स स्टैंडिंग कमेटी में हूँ। आप सोचें कि सजा को और कानून को बदलने के लिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि ज़ैनब अलर्ट बिल जो था वो हमने ऑपोजिशन में दिया, उसको 2.5 साल लगे पास होने में, ज़ैनब अलर्ट बिल को। और हमारी अपनी असेंबली के अंदर, हमारी अपनी ये जो फिर वो जो ह्यूमन राइट्स कमेटी थी जिसके हेड बिलावल हैं, उसके अंदर ऑब्जेक्शंस ले की गई।
اور اس کو لیٹ کیا گیا. ابھی کہ زینب الرٹ بل سے زیادہ قومی مفاد کا یا بالکل صحیح بات کہہ رہی ہیں معصوم بل کیا ہوگا. ہاں میرے پاس تھوڑا سا وقت کم ہے، لیکن یہ جو پروسیسز ہیں ان کو ہمیں فاسٹ ٹریک کرنا ہوگا، ان کے نیچے پہیے لگانے ہوں گے، ان پورے لیجسلیشن کے نیچے. یہ زیادہ عرصے تک لوگ برداشت نہیں کریں گے یہ اس طرح کے رویے. بہت شکریہ آپ تینوں کا. بریک پر ہم جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو پھر آپ کے ساتھ تھوڑے سے سٹیٹس شیئر کروں گی جو ڈومیسٹک ابیوز کے حوالے سے، بیکاز ہمیں کہا جاتا ہے کہ گھر میں رہیں محفوظ رہیں گے. تو ذرا بتاتے ہیں کہ گھر میں کتنے محفوظ ہیں ہمارے بچے اور ہماری خواتین. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. پچھلے 48 گھنٹوں سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ گھر میں ہوں گے محفوظ ہوں گے اور آپ جو ہے آپ کے ساتھ کوئی بھی غلط چیز نہیں ہو سکتی، کوئی بھی غلط واقعہ نہیں ہو سکتا. تو ذرا ہم آپ کو یاد دہانی کرا دیں. ساحل کی رپورٹ 2019 میں آئی ہے اور اس میں بتایا گیا کہ جو گھر پہ ہوتے ہیں بچے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. وہ تو کہیں نہیں باہر جاتے، لیکن گھر کے اندر ان کے ساتھ جو ابیوز ہوتا ہے اس کی یہ ڈیٹیلز آپ سامنے دیکھ لیجئے. جو ٹوٹل رپورٹڈ کیسز ہیں جو کہ صرف بہت کم رپورٹ کی جاتے ہیں وہ 3722 ہیں، جس میں سے جو ابیوز ہے وہ 2239 بچوں کو کیا جاتا ہے. وہ گھر کے اپنے لوگ کرتے ہیں، ان کے جاننے والے، ان کی گھر کی 4 دیواری کے اندر ایک محفوظ مقام کے اندر. وہ بچے باہر نہیں جاتے، گھر کے اندر ان کے ساتھ واقعہ ہوتا ہے. ہینس پروفڈ کہ یہ جو کرائم ہے، آپ گھر میں جائیں، باہر جائیں، سڑک پہ ہو، رات ہو، دن ہو، دوپہر ہو، شام ہو، جس نے یہ ابیوز کرنا ہے وہ کوئی نہ کوئی جواز، کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈ لیتا ہے.